ہم نے آج لوگوں کو فائدہ پہنچانا چھوڑ دیا۔ آج ہم صرف اپنی ذات تک محدود رہ گئے، اپنے خاندان تک محدود رہ گئے، اپنے گھر والوں تک محدود رہ گئے، اپنی قوم تک محدود رہ گئے، اپنی گلی محلے شہر تک محدود رہ گئے، اپنے ملک تک محدود رہ گئے۔ ہم بھول گئے کہ مسلمان کی شان یہ ہے، المسلم اخو المسلم۔ وہ مسلمان چاہے گجرانوالہ میں رہتا ہو یا دوسرا مسلمان افریقہ کے تپتے صحرا کے اندر رہتا ہو، یہاں کا مسلمان اگرچہ گورا ہو اور افریقہ کا رہنے والا مسلمان اگرچہ کالا ہو، یہ فرق اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک ہی پیمانہ ہے۔ اگر تم نے گورے ہو کر کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کالا ہو کر کلمہ پڑھا ہے، تو بھی برابر ہے، وہ کالا مسلمان بھی تیرے برابر ہے۔ آج اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آئی ہوئی ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کل کو تیرا امتحان ہو۔ اگر آج تو اس کی مدد نہیں کرے گا، بھول جا کوئی آ کر پھر تیری مدد کرے گا۔ اگر آج تو اس کی مدد کرے گا تو پھر سن، تو بھی جب مصیبت کے اندر ہوگا، کسی مشکل کے اندر گھرا ہوا ہوگا، تو اس وقت تیری بھی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اس کے محبوب کا فرمان ہمیں سمجھا رہا ہے، امت کو حکم ہو رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے کہ آپ نے آپس میں کیسے رہنا ہے۔ اپنے اسلاف کی باتیں اس تاریخ کے اندر ہمیں واضح ہو کر بلکہ سر اٹھا اٹھا کر پیغام دے رہی ہے کہ بے حس مسلمانوں، غفلت کے اندر رہنے والے مسلمانوں اور بے حس معاشرے کے اندر فالج زدہ ہو کر رہنے والوں، فلسطین کے لیے آج کیوں تم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے، اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے مال کا استعمال نہیں کرتے؟ کیوں آج تم یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھنا، جب رب کے قرآن نے تمہیں کہہ دیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اگر تم دیکھو گے ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی کون رکھتا ہے تو تمہیں وہ یہودی نظر آئیں گے۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو بندے کو شک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنا مرضی راضی کرنے کی کوشش کر لو یہود کو، عیسائیوں کو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب نے ہمیں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا اے ایمان والو میں تم سے مخاطب ہوں، یعنی جس کے دل میں ایمان ہے اللہ اسے حکم دے رہا ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ کبھی یہودی اور عیسائی کو دوست نہ بنائے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، کبھی یہودی اور عیسائی کبھی آپ کو مسلمان کا دوست بنتا ہوا نظر نہیں آتا، خیر خواہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے ہی مطلب کے لیے ہے اور اپنے ہی مفاد کو دیکھتا ہے۔ جب اس کا مطلب اور مفاد ختم ہو جاتا ہے وہ مسلمان کا دشمن ہو جاتا ہے۔